حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارا ملک ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. نہ موت اس کے دائرے تخلیق سے باہر ہے، نہ حیات اس کے دائرے تخلیق سے باہر ہے. نہ موت کو عبث پیدا کیا، نہ زندگی کو عبث پیدا کیا، بلکہ موت کا بھی ایک مقصد ہے، زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اور دونوں کا مقصد ایک ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. جو مقصد حیات ہے وہی مقصد موت ہے. مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ آزما سکے تمہیں کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. دو صفت اللہ کی اور بیان کی کہ اللہ وہ ہستی ہے جس پر کبھی کوئی غالب نہیں آ سکتا. باوجود ہے کہ اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ ناتواں نہیں ہے، قادر ہے، اس کے باوجود الغفور وہ بخش دینے والا ہے. دیکھیے کچھ لوگ معاف کر دیتے ہیں یعنی کچھ کر نہیں سکتے ہیں، عاجز ہے، ناتواں، جاؤ معاف کر دیا. نہیں، وہ عاجز و ناتواں نہیں ہے، سزا دے سکتا ہے مگر معاف کر دیتا ہے. تو گفتگو حیات اور موت کے سلسلے میں ہے. مدت حیات وہی نہیں ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں، بلکہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے. دو حقیقتوں کی طرف یہاں قرآن اشارہ کر رہا ہے، ایک حقیقت حیات اور دوسرے حقیقت موت. یہ زندگی جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے یہ ابدی زندگی نہیں ہے. دنیا کی زندگی تمہاری ابدی ہے لیکن دو مرحلوں میں ہے. ایک مرحلہ دنیا کا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ موت کے بعد کا مرحلہ ہے. تو ایک حقیقت زندگی ہے اور ایک حقیقت موت ہے. حقیقت موت سے کسی کو انکار نہیں ہے. سب کے سب اس بات کے معتقد ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں حیات عطا کی ہے تو ایک دن ہمیں موت بھی آنی ہے.
لیکن بحث صرف اتنی سی ہے کہ یہ موت کے بعد کچھ ہے یا خاتمہ ہے موت کے بعد؟ یہ زندگی ہماری ابدی زندگی ہے یا فانی زندگی ہے؟ قرآنی نقطہ نظر سے دنیا کی زندگی تو فانی ہے، لیکن زندگی فانی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے اس کو فنا ہے، لیکن زمین کے بعد کا ایک مرحلہ ہے، اس دنیا کے بعد کا ایک مرحلہ ہے۔ بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں، بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ عرض کیا تھا کل کہ جیسا نظریہ ہوگا ویسے ہی عمل ہوگا۔ اگر آخرت پر یقین ہے، اس زندگی کے بعد کی زندگی پر یقین ہے، تو ہمارا عمل دوسرا ہوگا، اور اگر اس زندگی کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے، مسئلہ یقین کا ہے، ایمان کا بھی نہیں ہے۔ عجیب ہے، بقیہ عقائد کے سلسلے میں قرآن نے ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے، مگر آخرت کے بارے میں یقین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک حدیث منقول ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لو کنتم توقنون بخیر الآخرت وشرها کما توقنون بخیر الدنیا وشرہ لآثرتم طلب الآخرہ۔ اگر تمہیں آخرت کے نفع اور نقصان کا ویسا ہی یقین ہوتا جیسا تمہیں دنیا کے نفع اور نقصان کا یقین ہے۔ صبح صبح اگر آفس نہیں جائیں گے تو نقصان ہونے کا یقین ہے نا۔ اگر ویسا ہی تمہیں یقین ہو جائے جیسا کہ دنیا کے نفع اور نقصان کا یقین ہے، قیامت کے نفع و نقصان کا بھی اتنا ہی یقین ہو جائے، لَآثَرْتُمْ طَلَبَ الْآخِرَةِ، تو تم حتماً دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے۔ جہاں کہیں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جاتا، ٹکراؤ دیکھیں دنیا تو دار تزاحم ہے، صبح سے شام تک ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، اور دو چیزوں میں سے ایک چیز کو ہم قربان کر دیتے ہیں، ایک چیز کو اپنا لیتے ہیں۔ صبح سویرے سو رہے ہیں، میٹھی نیند ہے، اچانک مؤذن کی آواز یہ جو ہے بلند ہوتی ہے، حی علی خیر العمل۔ خوب یہاں میں دو چیزوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک ہماری نیند ہے، دوسری طرف یہ جو ہے وہ نماز ہے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں کو ایک ساتھ انجام نہیں دے سکتے، سو بھی لیں اور نماز بھی ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا بستر پر پڑے رہیں گے یا بستر کو چھوڑ کے یہ جو ہے مصلی پہ کھڑے رہیں گے، دو میں سے ایک کو قربان کرنا پڑے گا۔ یا نماز کو قربان کریں گے یا نیند کو قربان کریں گے۔ کچھ نیند کو قربان کر دیتے ہیں، کچھ نماز کو قربان کر دیتے ہیں۔ بات اور آگے بڑھتی ہے، تھوڑا ٹائم اور آگے بڑھا، نیند ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے، نیند پوری نہیں ہوئی ہے، کتنے میں آفس کا ٹائم ہو گیا، بجنے لگا، الارم بجنے لگا۔ اب یا آفس چلے جائیں یا سوتے رہیں، دو میں سے ایک ہی کام تو ہو سکتا، دونوں نہیں ہو سکتا۔ اگر بستر پر پڑے رہے تو آفس چھوٹے گا، اور آفس کے جانے کی تیاری میں لگ گئے تو بستر چھوٹے گا۔ پہلے میں تو شاید یہ کوئی کسی کے ہاں جو ہے وہ نماز جیتتی ہے، کسی کے ہاں نیند جیتتی ہے، مگر دوسرے میں یا ہے، سب کے ہاں ایک ہی چیز جیتتی ہے، وہ ہے آفس، وہ ہے جاب۔ کیوں؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں کے نفع و نقصان کا یقین ہے، وہاں کے نفع و نقصان کا۔ لو کنتم توقنون بخیر الآخرت وشرها کما توقنون بخیر الدنیا وشرہ لآثرتم طلب الآخرہ، جو جیسا عقیدہ ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا۔ دیکھیں کبھی بھی عمل اور عقیدے میں تضاد نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ جیسا عقیدہ ہے، بعض وہ بحث آتی ہے کہ عقیدہ افضل ہے کہ عمل افضل ہے کہ عقیدہ، بیکار کی بحث ہے۔ دونوں میں جدائی ناممکن ہے۔
ہر انسان کا عمل اس کے عقیدے کا ترجمان ہے. زبان سے کہنے والے عقیدے کا نام عقیدہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. جو دل کی گہرائی میں اتر گیا ہے، جو ذہن سے بڑھ گیا ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ. زبان سے بیان کر دینے کا نام عقیدہ نہیں ہے. آپ زبان سے کچھ بھی کہا کیجئے، جو بات ذہن سے بندھ گئی ہے، جو بات دل میں اتر گئی ہے، وہ ہے عقیدہ. مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ آپ گھر سے باہر آئے، آپ کے پاس کچھ قیمتی چیزیں بھی ہیں، یہ جو ہے زیورات بھی ہیں آپ کے پاس، اور آپ کے پیر میں یہ جو ہے جوتا بھی ہے. جوتا کہاں رکھتے ہیں آپ؟ دروازے کے بعد چھوڑ دیا. اور وہ جو ہے زیورات کہاں رکھیں گے؟ سیف میں لے جا کے رکھیں گے. کیوں؟ کبھی الٹا ہوتا ہے؟ کبھی الٹا ہوا ہے کہ زیورات کو آپ نے چھوڑ دیا یہ جو ہے وہ دروازے کے پاس، اور جوتیوں کو لے جا کر کے سیف میں رکھ دیا؟ کبھی ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جوتی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ غائب بھی ہو گئی تو پھر خرید لیں گے، اس کی اتنی قیمت نہیں ہے. لیکن زیورات کے بارے میں اس کی قیمت کا اندازہ ہے، قیمت کا یقین ہے، لہذا اسے ہمیشہ سیف میں رکھتے ہیں. اور جوتے کی حقیقت معمولی ہے، پھر خرید لیں گے، اگر غائب بھی ہو گیا تو اس کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں. تو جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا ہی عمل ہوتا ہے. اگر قیامت پر یقین ہے تو عمل دوسرا ہوگا، اور یقین نہیں ہے. بہرحال بعض لوگ وہ ہیں جو قیامت کے معتقد ہیں، کہتے ہیں یہ جو ہے زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی ایک حیات ہے جہاں پر ہمیں ہمارے اچھے اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی. ایک دن ہے جسے یوم الحساب کہتے ہیں. کچھ اس کے قائل نہیں ہیں. حالانکہ چاہے فطرت انسان سے پوچھیں، عقل انسان سے پوچھیں، یا قرآن و حدیث سے پوچھیں، اگر قرآن و حدیث کے قائل نہ ہو تب بھی قیامت کا قائل ہونا پڑے گا. انسان کی فطرت اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ کوئی انسان اچھا کام کرے اسے اس کے عمل کی جزا نہ ملے، کوئی انسان یہ جو ہے برا کام کرے اسے اس کے عمل کی سزا نہ ملے. خود ہمارا ضمیر عدالت تشکیل دے دیتا ہے. آپ جب کبھی اچھا کام کریں، اچھا کام کرنے کے بعد دیکھیے آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے. شاباشی آپ کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اچھا کام کر کوئی انسان جو ہے وہ گر رہا تھا، اس کو آپ نے یہ جو ہے سنبھال لیا. کوئی انسان بھوکا بیٹھا، بھوک سے تڑپ رہا تھا، اسے آپ نے کھانا کھلا دیا. خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دم توڑ رہا تھا، اسے اٹھا کر کے آپ نے اسپتال پہنچا دیا، اور خبر ملی کہ اگر آپ نہ پہنچاتے تو مر جاتا. دل کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کا ضمیر آپ کو شاباشی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اور اسی کو اگر آپ الٹ دیں، کسی کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، جفا کی ہے، برا کیا ہے کسی کے ساتھ، بالکل آپ کا ضمیر آپ کو کچوکے نہیں لگاتا، ٹہوکے نہیں دیتا ہے، ڈانٹتا نہیں ہے آپ کو. ہر اچھے کام پر آپ کو آپ کا ضمیر کی عدالت جو ہے یہ آپ کو جزا دیتی ہے، اور برے کام پر آپ کا ضمیر آپ کو جو ہے سزا دیتا ہے. جب یہ عالم صغیر جو ہمارا وجود ہے، عالم صغیر میں جب عدالت ہے تو کیا عالم کبیر میں عدالت نہ ہوگی؟ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا کام کرنے والوں کو ان کے عمل کی جزا نہ ملے اور برا کام کرنے والوں کو ان کے عمل کی جو ہے سزا نہ ملے؟ دنیا میں تو نہ جزا ملتی ہے نہ سزا ملتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نیکی کر دریا میں پھینک. کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں تو ملتا نہیں ہے. لہذا ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں کے اوپر یہ عمل انجام پائے. جب ہمارے عالم صغیر میں یہ عمل انجام پا جاتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ عالم کبیر میں یہ عمل انجام نہ پائے؟ پھر بھی کیوں نہیں مانتے بعض لوگ؟ قیامت کے لوگ منکر کیوں ہیں جبکہ ان کی فطرت بھی کہتی ہے کہ قیامت ہے. قیامت یعنی وہ جگہ، اس زندگی کے بعد کی ایک زندگی. کل عرض کیا تھا کہ ہماری فطرت یہ کہتی ہے کہ ہم کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، اور جو فطری تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کا اللہ نے بندوبست اور انتظام بھی کیا ہوا ہے. اس کے باوجود جب عقل بھی کہتی ہے، فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ یہ زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور جہاں پر ہمیں ہمارے اچھے کام کا انعام اور برے کام کی سزا ملے گی، تو بہت سارے لوگ کیوں نہیں مانتے قیامت کو؟ دو وجہ ہیں.
پہلی بات تو یہ کہ وہ خدا کی قدرت کی طرف سے غافل ہے، توجہ کہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو سڑ گل گیا ہے، مٹی میں مل گیا ہے، پھر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ پیغمبر اسلام کے بعد ایک شخص آیا ہے، وہ سیدھا سی ہڈی لیے ہوئے ہے جو بالکل پاؤڈر بن چکی تھی، اور آ کے اس کو لے کے کہتا ہے کہ اسے کون زندہ کر سکتا ہے اس ہڈی کو جبکہ یہ پاؤڈر بن چکی ہے۔ ضرب لنا مثلا، ہمارے لیے یہ جو ہے مثال لے کر کے آیا، نمونہ لے کر کے آیا ہے، ونسی خلقہ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا، اپنی خلقت کو بھول گیا کہ یہ پیدا کہاں سے ہوا، کس نے پیدا کر دی، کس چیز سے پیدا ہوا یہ۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرے حبیب اس سے کہہ دیں جس نے اس ہڈی کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ کسی چیز کا بنانا جو ہے مشکل ہوتا ہے، یا دوسری مرتبہ اس کا جو ہے بنانا مشکل ہوتا ہے۔ جس خدا نے تمہیں پہلی مرتبہ تم کچھ نہ تھے، عدم سے وجود میں لایا، اب تو کم سے کم پاؤڈر تو موجود ہے۔ جب پاؤڈر بھی نہ تھا تب تو اس نے انسان کو پیدا کر دیا، اب تم یہ کہ پاؤڈر شدہ ہڈی کو دوبارہ کون حیات دے سکتا ہے؟ اب تو کم سے کم پاؤڈر ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اس کو صرف پہلی مرتبہ بنانا نہیں آتا ہے، اسے بار بار بنانا آتا ہے، ہر قسم کی تخلیق سے وہ آگاہ اور آشنا ہے۔ تمہیں قدرت خدا پہ شک ہے کہ خدا کیسے بنا سکتا ہے؟ قدرت خدا سے جائزہ تو لو کہ کائنات میں اس نے کیا کیا بنایا ہے، جو چیزیں تمہاری نگاہ میں محال ہوتی ہیں وہ خدا نے کر دکھایا ہے۔ پانی سے آگ نکال لیتا ہے، آگ سے پانی نکال لیتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، خدا وہ ہے جو ہرے درخت سے آگ نکال دیتا ہے۔ ہرے درخت میں پانی تو ہوتا ہے نا، پانی سے ہرے درخت سے خدا آگ نکال دیتا ہے۔ البتہ یہ آیت بڑی عجیب آیت ہے، اس کی بہت ساری تفسیریں، کچھ معنی تو ابھی لوگ سمجھ چکے ہیں، کچھ معنی سمجھتے رہیں گے۔ ایک معنی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب اکثر درخت جو ہے جب ٹکراتے ہیں عام طور سے جو ہے وہ جنگلوں میں جو آگ لگنے کی خبر آتی ہے کیسے ہے، دو شاخیں آپس میں ٹکرا گئیں، یہ جو ہے رگڑ ہوئی اور رگڑ سے آگ نکل آئی۔ یہ قدرت کس نے پیدا کی ہے؟ اس کے اندر ہرے درخت سے آگ نکل آئی۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، آج جو تم آگ کو جلاتے ہو وہ اسی ہرے درخت سے نکلی ہوئی آگ ہے۔ تو خدا اتنا قادر ہے، تمہیں اس بات پہ شک ہو رہا ہے کہ دوبارہ مردے کو خدا زندہ کیسے کر دے گا؟ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیا تم اس بات پہ شک ہے کہ وہ خدا جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، وہ دوبارہ اس جیسا زمین و آسمان پیدا نہیں کر سکتا؟ شک اگر ہوتا تو پہلی خلقت میں تو شک کیا جا سکتا تھا کہ بھلا کیسے بنا، تو اس نے بنا کے دکھا دیا نا، آسمان بنا دیا، زمین بنا دیا، اب دوبارہ اس جیسا انسان پیدا کر دیا، دوبارہ اسی جیسا انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ خلاق بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تم نے کیا خدا کی خلقت کو اپنا جیسا سمجھ رکھا ہے کہ مہینوں اور برسوں لگ جائیں کسی چیز کو جو ہے بنانے میں؟ اس کی جو شان یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کو جو ہے وجود میں لانا چاہتا ہے ایک دفعہ کہتا کون، کہتا بھی نہیں ہے، ارادہ کر لیتا ہے کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔
تو بہت سارے لوگ جو منکر ہیں قیامت کے، اس لیے منکر ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، قدرت خدا پہ انہیں شک ہے، جبکہ قدرت خدا پہ شک کی وجہ کیا ہے؟ غفلت ہے، بے توجہی ہے۔ اگر وہ اپنے وجود کی طرف توجہ کر لیتے، کائنات پہ نگاہ دوڑا لیتے، کیسی کیسی چیزیں خدا نے خلق کی ہیں، عدم سے وجود میں لایا۔ اب وجود سے وجود کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو مشکل کام ہی نہیں ہے۔ تو ایک سبب انکار کا یہ ہے کہ قدرت خدا سے غافل ہے انسان، جانتا نہیں ہے کہ خدا کس قدرت کا نام ہے۔ جب خدا کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، اس سے پہلے کیا کہا؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، پہلے اپنے قدرت کا دعویٰ کرتا ہے۔ دوسری وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ کہ انسان ذمہ داری سے بھاگنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اسے کوئی روکے ٹوکے نہیں، اسے آزادی پسند ہے نا، رکاوٹ کوئی نہ ہو۔ قیامت کا ایمان کے بعد تو رکاوٹ ہو جائے گی۔ اگر یہ مان لیا کہ اس دنیا کے بعد ایک جگہ ہے جہاں پر ہمیں ہمارے برائی کی سزا ملے گی، پھر تو ہر کسی کا مال کھاتے اس کا ہاتھ کانپے گا نا، کسی بے گناہ کمزور مظلوم پر ہاتھ نہیں اٹھا پائے گا۔ اس کو اگر پتا چل جائے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر تم کوئی جو ہے برائی کرو گے تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، تو پھر کیسے کرے گا؟ دل تو چاہتا ہے سارا مال ہمارا ہو جائے، دل تو یہ چاہتا ہے نا انسان کا، دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے آگے کوئی رکاوٹ نہ ہو، پوری اسپیڈ سے گاڑی لے کر چلے جائے، کوئی ریڈ لائٹ نہیں ہونا چاہیے، دل تو یہی چاہتا ہے۔ لیکن جب ریڈ لائٹ آ جاتی اور آنا تو ہے، لیکن دنیا داری تزاحم ہے، ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر ہر کوئی آزاد ہو جائے تو دنیا میں ہوگا کیا؟ ہر کوئی اگر پوری اسپیڈ سے اپنی گاڑی لے جانا چاہے اور کہیں رکنا نہ چاہے تو اپنی منزل تک کوئی پہنچ پائے گا؟ کوئی نہیں پہنچ پائے گا اپنی منزل تک۔ انسان یہ چاہتا ہے اسے کوئی روکے نہیں، کیونکہ اگر قیامت کا اعتراف کر لیا تو پھر بہت ساری چیزوں سے اپنے کو محروم کرنا پڑے گا، آزادی اس کی سلب ہو جائے گی۔ اس لیے وہ نہیں مانتا، کہ لہذا بہتر ہے کہ قیامت ہی کو نہ مانو تاکہ کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہ رہے، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جیسے چاہو سو، جیسے چاہو جاگو، جو چاہے طبیعت میں جی میں آئے اسے کرتے جاؤ، کوئی تمہیں روکنے والا ہی نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو بھیجا پڑھنے کے لیے۔ مولوی صاحب نے کہا بیٹے کہو الف، بیٹا کہتے ہی نہیں، چپ۔ مولوی صاحب نے بیٹا کہو الف، پیار سے محبت سے ڈانٹا پھٹکارا، مطلب وہ الف کہنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آخر میں تھک ہار کے مولوی صاحب نے کمبخت آخر ایک الف کہنے میں کیا جاتا ہے؟ کہا مولوی صاحب جاتا یہ ہے کہ اگر میں الف کہوں گا تو آپ کہیں گے کہو بے، اگر الف پر بات ختم ہو جاتی تو کوئی بات نہیں تھی، کہہ دیتے الف، لیکن الف پہ بات ختم نہیں ہوگی۔ میں کہوں گا الف، آپ کہیں گے کہو بے، میں کہوں گا بے، آپ کہیں گے کہو جیم، میں کہوں گا جیم، آپ کہیں گے کہو دال، تو بہتر نہیں ہے کہ میں پہلے ہی الف ہی نہ کہوں۔ تو بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ قیامت ہے۔ اتفاقاً قرآن جب قیامت کی قسم کھاتا ہے تو قیامت کی بھی قسم کھاتا ہے اور ضمیر انسانی کی بھی قسم کھاتا ہے، اور اس کے بعد وجہ بیان کرتا ہے کہ لوگ قیامت کا کیوں انکار کرتے ہیں۔ سورہ قیامت اٹھا کے دیکھیے، 14-15 آیتیں بالکل جو ہے تسلسل کے ساتھ ہیں۔ یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ قسم یوم قیامت کی۔ قیامت کا دن کون سا ہے؟ جس دن اچھے اور برے کو اس کے اعمال کی سزا، اس کا حساب ہوگا پہلے، اور حساب کے بعد اچھے کو انعام اور برے کو سزا ملے گی۔ قسم یوم قیامت کی، اور قسم نفس لوامہ، یعنی یہ جو ہے ضمیر انسانی کی قسم۔ عجیب ہے، قیامت کے ساتھ ضمیر انسانی کو اللہ نے جو بیان کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ قیامت کی دلیل انسان کا ضمیر ہے۔ دلیل قیامت خود ضمیر انسانی ہے۔ ضمیر انسانی یہ بالکل اس کو یہ جو ہے برداشت نہیں ہے کہ اچھا کام کرنے والے کو انعام نہ ملے اور برا کام کرنے والے کو سزا نہ ملے،
اور ضمیر کی سزا بڑی خطرناک ہوتی ہے. کبھی ایسی سزا ضمیر دیتا ہے کہ انسان خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. ہیروشیما پر جس نے بم پھینکا تھا کیا ہوا تھا اس کا انجام؟ دنیا تالی بجا رہی تھی اس کے لیے اور اس کے ہاں وہ نقشہ گھوم رہا تھا. پاگل ہو گیا آخر میں, خودکشی کر کے مرا. تو ضمیر کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے. اور اتفاقاً قیامت کی عدالت میں اور ضمیر کی عدالت میں شباہت بہت پائی جاتی ہے. دیکھیے دنیا کی عدالت میں قاضی الگ ہوتا ہے, گواہ الگ ہوتا ہے, اور سزا دینے والا 3 ہوتے ہیں نا, قاضی, گواہی اور سزا کو اجرا کرنے والے. جج نے کہا انہیں پھانسی دے دی جائے تو جلاد الگ ہوگا جو پھانسی دے گا, قاضی تو نہیں دیتا پھانسی نا. گواہ الگ ہوتے ہیں. قیامت میں کیا ہے, جو حاکم ہے وہی شاہد ہے اور وہی سزا دینے والا بھی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے, انت عالم الغیب والشہادہ وتحکم بین عبادک. حدیثوں میں کہا کہ ڈرو اس ہستی سے, الشاہد هو الحاکم. جو گواہ ہے وہی حاکم ہے, جو حاکم ہے وہی گواہ ہے. یعنی جب جج کے پاس گواہی دینے والا آتا ہے تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, وکیل جو ہے جرح کر کے گواہ کو کچھ ایسا توڑ دیتا ہے کہ جج کے سامنے اس کی گواہی مشکوک ہو جاتی ہے, تو بچ نکلنے کا امکان ہوتا ہے نا. یہاں تو جج ہی گواہ ہے. انت عالم الغیب والشہادہ وتحکم بین عبادک. قرآن کہتا ہے کہ خدایا تو ہی جو ہے تو گواہ ہے, تو ہی حکم کرنے والا ہے. ضمیر انسانی میں اگر ہم نے کوئی جو ہے برا کام کیا ہے تو اب جو عدالت ضمیر کے قائم ہوتی ہے اسے کیا باہر سے گواہ لانے کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود شاہد ہے, خود ہی شاہد بھی ہے, خود ہی حاکم بھی ہے, خود ہی سزا بھی ہے. قیامت کے اندر بھی یہی ہے کہ خدا خود گواہ ہے, خود حاکم ہے, اور خود ہی جو ہے وہ سزا دینے والا بھی ہے. دنیا کی عدالتوں میں جب کیس جاتا ہے تو یہ جو ہے مجرم کے بچ نکلنے کے بہت سارے امکانات ہوتے ہیں. سور سفارش لگ جائے گی, سور سفارش بھی یہاں پہ چھوٹ جائے گا. یہ جو ہے رشوت دے لیں گے جج کو, اس سے چھوٹ جائے گا. لیکن خدا کی عدالت میں نہ سفارش چلے گی. اس کی عدالت میں نہ تو یہ جو ہے رشوت کا امکان ہے. اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اس دن سے ڈرو, اس عدالت سے ڈرو جہاں اول تو نہ کسی کو کسی کے بدلے سزا ملے گی. دنیا میں ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی, قتل کسی نے کیا سزا کسی اور کو مل گئی. جھوٹے حالات بیان کر دیے گئے, جھوٹی گواہیاں ہو گئیں, اصلی قاتل بچ گیا, جو بیچارہ قاتل نہیں تھا اسے پھانسی ہو گئی. قیامت میں ایسا نہیں ہوگا, جو مجرم ہے سزا اسی کو ملے گی. لا تجزی نفس عن نفس شیئا. یہاں سور سفارش کام آ جاتا ہے. جج کو جو ہے وہ یہ جو ہے پریشرائز کر دیا جاتا ہے, دباؤ ڈالا جاتا ہے ادھر سے ادھر سے, ان کا فون ان کا فون ان کا فون, کہ بیچارہ پھر جج بھی جو ہے وہ مجبور ہو کر کے مجرم کے حق میں دے دیتا فیصلہ. لیکن وہاں نہیں ہوگا وَلَا يُخَذُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, وہاں بیجا شفاعتیں نہیں چلیں گی. قیامت میں شفاعت ہے مگر ایسی شفاعت نہیں ہے جو جج کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالے. شفاعت وہ ہے جس کی اجازت خود جج دے گا, وہ شفاعت ہوگی. وَلَا يُخَذُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُخَذُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. وہاں کے اوپر رشوت نہیں چلے گی کہ تھوڑا بہت دے دلا کر کے جج کو جو ہے فیصلہ اپنے حق میں کرا لے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, کوئی وہاں مدد کرنے والا. اتفاقاً ضمیر کی عدالت بھی ایسے ہی ہے. ضمیر کی عدالت یہ جو ہے رشوت دے کر کے ضمیر کا فیصلہ چینج ہو جاتا ہے. گڑکیوں سے, ڈانٹ سے, ڈپٹ سے, پریشر سے, دباؤ سے
ضمیر کا فیصلہ چینج نہیں ہوتا ہے۔ تیسری شباہت ضمیر کی عدالت میں اور قیامت کی عدالت میں یہ ہے کہ اپیل نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، یہ جو ہے لوور کورٹ اور اپر کورٹ اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور کون کورٹ کھیل ہوتے ہوتے 25 ایک تو لمبا ٹائم نکل جاتا ہے، لمبا وقت نکل گیا۔ قیامت کی عدالت تیزی کے ساتھ انجام پائے گی، سرعت ہے اور اپیل نہیں ہے۔ اللہ یحکم ولا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ یحکم، وہاں فیصلہ کون کرے گا قیامت میں؟ اللہ فیصلہ کرے، ولا معقب لحکمہ، اور اس کے فیصلے کے بعد کوئی اپیل نہیں ہے، دوسری کوئی کورٹ نہیں ہے تو اوپر چلے جائیں گے، وہ آخری کورٹ ہے۔ وہو سریع الحساب، وہاں فیصلے میں ٹائم نہیں لگے گا، فوراً فیصلہ۔ اتفاقاً ضمیر کی عدالت بھی ایسے ہی ہے، ضمیر نے جو فیصلہ کر دیا اس کے بعد وہاں بھی اپیل نہیں ہوتی ہے۔ اب کہاں جائیں گے؟ آخری فیصلہ ضمیر کا ہوتا ہے، اور ضمیر کو کوئی فیصلہ کرنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، فوراً۔ ابھی گناہ ہوا نہیں، ابھی ضمیر کا فیصلہ صادر ہو گیا کہ تم برے انسان ہو، یہ جو ہے مذمت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر اچھا کام کیا ہے انعام دینا بھی وہیں سے آغاز ہو جاتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ دوسری وجہ کیا کیوں انسان انکار کرتا ہے قیامت کا؟ وجہ یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ اسے آزادی رہے۔ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا تم گمان یہ کر، بہانہ یہ ہوتا ہے نا کیسے زندہ کرے گا، کیا تم گمان یہ کرتے ہو کہ ہم ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا کر کے ان میں دوبارہ زندگی پیدا نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیوں کو اکٹھا کر کے زندگی دینا تو بہت چھوٹی سی بات ہے ہمارے لیے، ہم تو انگلیوں کی پوروں کو بھی دوبارہ بنا دیں جو اس میں نقش و نگار ہے۔ یہ ہے نا نشانات جو ہیں کہ ایک انسان کے نشان دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ اب آج پڑھے لکھے زمانے میں دستخط سے زیادہ اہمیت کاہے کی ہے؟ فنگر پرنٹ کی ہے۔ آپ سب کچھ پڑھے لکھے ہوں مگر انگوٹھا ابھی بھی لگانا پڑے گا، ابھی بھی انگوٹھا لگانا پڑے گا، کیونکہ اس میں جو نقش و نگار اللہ نے بنا دیے ہیں، اربوں کھربوں انسان پیدا ہوتے جائیں گے، چھوٹی سی جگہ پر چھوٹے سے اسپیس میں کتنی کاریگری اس نے کر دی ہے۔ ہم جب دوبارہ اٹھائیں گے فقط ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے، نشانات کو بھی اثر نو ترتیب دے دیں گے، وہی نشان جو اس زمانے میں تھے۔ خدایا کیسے اتنی ساری فائلوں کو رکھا جائے گا، کتنا بڑا حافظہ ہے، کیسے پتا چلے گا کس کی لکیر کیا تھی؟ تم ہڈیوں کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہو۔ پھر قرآن کہتا ہے دیکھو اصل بات یہ ہے کہ اس کو کوئی شک وک نہیں ہے قدرت کے بارے میں، پھر یہ کیوں نہیں مانتا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے گناہ کا میدان کھلا رہے۔ انکار قیامت کی وجہ یہ نہیں کہ اس کی عقل نہیں مانتی، اس کی عقل تو خوب مانتی ہے۔ انکار قیامت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا عاجز، جانتا ہے کہ خدا عاجز نہیں ہے، خدا قادر ہے، یہ سب بات سمجھتا ہے، سمجھنے کے باوجود قیامت سے چھٹکارا اس لیے چاہتا ہے، انکار کرتا ہے تاکہ اس کے لیے میدان کھلا رہے۔ یسألو ایان یوم القیامہ، بار بار مجھے کہاں گئی تمہاری قیامت؟ کب آئے گی قیامت؟ کب آئے گی قیامت؟ انکار کے طور پر، ہاں کیا ہوا بھائی قیامت آئی نہیں؟ تم تو کہتے ہیں قیامت آئے گی، کہاں ہے تمہاری قیامت؟ خدا کہتا ہے انتظار کرو آئے گی قیامت۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ۔ آئے گی وہ دن آئے گا، کب آئے گا وہ دن؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں جو ہے دہشت کے ماری جو ہے چھتگیا جائیں گی۔ وہ جب قیامت آئے گی تو یہ چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، تاریک ہو جائے گا یہ چاند۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج دونوں اکٹھا کر دی۔ اب اکٹھا ہونے سے کیا مراد ہے؟ بہت ساری تعبیریں ہیں کہ دونوں ایک ساتھ غروب ہوں گے، ایک ساتھ طلوع ہوں گے، مشرق سے یہ بھی غروب ہوگا، طلوع ہوگا، اور جو ہے مغرب سے بھی جو ہے وہ دونوں ہی غروب کریں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جذب ہو جائے گا چاند جو ہے سورج کے اندر، بہرحال فی الحال اس بحث میں نہیں آنا ہے۔ وہ زمانہ آئے گا کہ چاند اور سورج یا دونوں ہی یہ جو ہے
بے نور ہو جائیں گے، نہ روشنی ان کے اندر بچے گی نہ روشنی۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ہے کہ قرآن میں کہ جب تاریک ہو جائے گا سورج تو وہ زمانہ ہوگا جب سورج بھی تاریک اور چاند بھی تاریک۔ یقول الانسان یومئذ أین المفر، تو جو قیامت کا انکار کر رہے تھے، جنہوں نے قیامت کے لیے اپنی زندگی کو تیار نہیں کیا ہے اس دنیا میں، وہاں کے لیے آذوقہ فراہم نے کہیں گے أین المفر، کہاں بھاگ کے جائیں؟ ہر طرف عذابی عذاب ان کے لیے ہے نا۔ أین المفر، جواب ملے گا وَإِلَىٰ رَبِّكَ أَيْنَ الْمَفَرُ کَلَّا لَا وَزَرَ، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اگر کہیں پناہ ہے تو خدا کے پاس پناہ ہے۔ تم تو اس خدا کا انکار ہی کرتے آئے تھے، اس کے لیے تمہیں تیار، اس پناہ گاہ میں جانے کا تمہارے پاس ٹکٹ ہی نہیں ہے، جاؤ گے کیسے؟ اس کا تم نے انتظام ہی نہیں کیا تھا۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ وَيُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جب قیامت آ جائے گی تو انسان کو پھر آگاہ کے بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا کام کیا ہے، اپنے مرنے سے پہلے کیا کیا ہے، مرنے کے بعد کیا کیا ہے۔ کیا مطلب مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد تو کوئی کام نہیں کر سکتا انسان؟ نہیں، مرنے کے بعد ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، شر جاریہ اور خیر جاریہ۔ اگر انسان نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے، کسی بچے کو دینی تعلیم دے دیا ہے، قرآن پڑھا دیا ہے، کسی انسان کو گمراہ انسان کو اس کو جو ہے راہ راست پہ لگا دیا ہے، مسجد بنا دی ہے، امامباڑہ بنا دیا ہے، اسکول بنا دیا ہے، اسپتال بنا دیا ہے، تو جب تک اس سے خیر رہے گا تب تک ثواب۔ جس کو آپ نے راہ راست پہ لگایا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے آپ نے نمازی بنا دیا، نمازی کو تو اپنی نماز کا ثواب ملے گا، اس میں کچھ کم نہیں کیا جائے گا، لیکن جس نے اسے نمازی بنایا ہے اس کے کھاتے میں بھی جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا تب تک اسی طرح سے الٹا برعکس ہے، اگر کسی کو گمراہ کر دیا جب تک وہ گمراہ رہے گا اس کے عذاب میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کو تو عذاب ملے گا ہی۔ جس نے گمراہ کیا ہے مر گیا ہے، مرنے کے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال کے بعد، جن لوگوں نے بنیاد رکھی تھی سقیفہ کی، جب تک یہ انحراف رہے گا ختم نہیں ہو گیا۔ لذا قرآن کہتا ہے کہ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس کے سامنے پیش کیے ہیں تمہارے اعمال، یہ دیکھو تم نے کیا کیا دنیا میں کیا ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں، جو مرنے سے پہلے بھیج دیا تھا اعمال وہ بھی، اور جو مرنے کے بعد آئے ہیں وہ بھی۔ پھر قرآن کہتا ہے انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جانتا ہے، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بصیرہ، انسان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، سب جان رہا ہے، کتنا اچھا کام کیا، کتنا یہ جو ہے برا کام ہم نے کیا، ہر چیز سے انسان واقف۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ انسان وہاں بھی بہانے بازی کرے گا، سب کچھ جاننے کے باوجود جانتا ہے کہ گناہ ہم نے کیا، جانتا ہے کہ چوری ہم نے کیا، جانتا ہے کہ ڈاکہ ہم نے ڈالا، جانتا ہے کہ غیبت ہم نے کی، جانتا ہے کہ تہمت ہم نے لگائی، جانتا ہے یتیم کا مال ہم نے کھایا ہے، جانتا ہے کہ گھر والوں کو ہم نے ستایا ہے، بہو جانتی ہے کہ ساس کے ساتھ کیا کیا ہے، ساس جانتی ہے کہ بہو کے ساتھ کیا کیا، سب پتا ہے، لیکن اب وہاں بہانہ نہیں، وہ وجہ یہ تھی کہ یوں ہو گیا، وہ سب پتا ہے، وہ خدا کہتا ہے یہ خامخواہ کے بہانے ہیں۔ انسان بہانے بازی سے وہاں بھی باز نہیں آئے گا، جیسے یہاں پہ ہوتا ہے اگر کوئی جرم ہم کرتے ہیں تو ہمیشہ کسی نہ کسی کے اور اوپر ڈالنے کی کوشش نہیں، ہم نے نہیں کیا، فلاں صاحب سبب بنے اس لیے یہ ہو گیا۔ قرآن مجید نے وہاں نقشہ پیش کیا ہے کہ جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، ظاہر سی بات ہے جنہوں نے اچھے کام انجام دیے ہیں ان کو پروانہ مل گیا جنت میں جانے کا، اور جنہوں نے جو ہے برے کام انجام دیے ہیں ان کو جہنم بھی جانے کا۔ تو جنت والے تو خوشی خوشی ان کو تھوڑی کہیں گے صاحب وہ فلاں صاحب کا شکریہ کہ ان کی وجہ سے جنت ہم کو مل گئی، جیسے یہاں نہیں ہوتا، برائی میں تو 1000 شریک کر لیے جاتے ہیں اچھائی میں۔ اب جن کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، جن کو اب جہنم میں جانا ہے، اب جہنم سامنے نظر آ رہا ہے، کل تک کہتے تھے سب مولویوں کے بکواس ہے، کائن کے چکر میں پڑے ہو، موج مستی کرو، کھاؤ پیو، جہنم کہاں کا جہنم ہے، کہاں کی جنت ہے، کہاں کی قیامت ہے، جو کچھ ہے یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اب جو اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہیں اب دم نکل رہا ہے،
اب بہانے بازی کر رہے ہیں کسی طرح چھٹکارا مل جائے، مگر ملنے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، کتنا ہی مغرب بہانہ کرتے رہو، وہاں کچھ سنوائی اب نہیں ہے۔ تو جب فیصلہ ہو جائے گا تو انسان پھر شیطان کے اوپر برسے گا۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ ہو گیا ہے اور انسان شیطان کو گالیاں دینا شروع کرے گا، اس کمبخت کی بنا پر آج ہم کو جہنم کا منہ دیکھنا یہ جو ہے نصیب ہو رہا ہے، تو شیطان اپنا دفاع کرے گا، شیطان اپنا دفاع کرے گا، مجھے کیوں گالی دے رہے ہو بھائی، میں نے کیا کیا ہے؟ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا، قرآن میں نے اکثر عرض کرتا ہوں، قرآن کو قصے کہانی کی کتاب نہیں، ساری کہانیاں جو قرآن بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن میں کہانیاں ہیں مگر قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن رہنمائی کی کتاب ہے، قرآن سبق ہے، درس ہے۔ اگر قرآن نے کہانی بیان کیا ہے تو اس طرح کی کہانی نہیں جو ہمارے یہاں مائیں بچوں کو جو ہے سناتی ہیں۔ ہمارے یہاں کہانی سنائی جاتی ہے سلانے کے لیے، قرآن کہانی سناتا ہے جگانے کے لیے، درس کے لیے، سبق کے لیے، عبرت کے لیے۔ تو قرآن کہانی سنا رہا ہے، کیا ہوگا؟ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ ہو چکا جہنمیوں کو، جہنمی جب گالی دینا شروع کریں گے تو قرآن کہے گا ہمیں، یہ جو ہے شیطان کہے گا ہمیں کیوں گالی دیتے ہو؟ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، ہم نے تم سے گناہ نہیں کروایا ہے، زبردستی ہم نے تم سے جھوٹ نہیں بلوایا ہے، صبح کو سویرے زبردستی تم کو ہم نے تھپک تھپک کے سلایا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ پیر باندھے نہیں تھے کہ تم نماز کے لیے نہ اٹھو۔ حقیقت امر یہ ہے کہ دو دعوت تھی، دو پیغام تھا تمہاری طرف سے، ایک اللہ کا پیغام تھا، ایک ہمارا پیغام تھا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ کا وعدہ تم سے تھا کہ تم صبح بستر سے اٹھ جاؤ گے نماز کے لیے، اللہ کا وعدہ تھا تمہارے لیے اگر تم مومن کی غیبت نہ کرو گے، کسی پہ تہمت نہ لگاؤ گے، کسی کا مال نہ ہڑپو گے، کسی کو نہ ستاؤ گے، کسی کو تکلیف نہ دو گے، اپنی حدوں سے اگر تجاوز نہ کرو گے، اگر اپنی حدوں میں رہو گے تمہیں ہم جنت دیں گے، اور اگر اس کا الٹا کرو گے تمہیں جہنم دیں گے۔ اللہ نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور اللہ کے پیغام کو پہچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے، اولیاء آئے، ائمہ آئے، تکلیفیں سہی، مصیبتیں برداشت کی، مگر تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، میں کہاں کا جنت، کہاں کا جہنم، موج کرو، سوتے رہو، کیوں نیند اپنی خراب کرتے ہو؟ غیبت نہیں کرو گے تو کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ بغیر غیبت کے کھانا نہیں ہضم ہوتا ہے، ان چکروں میں کہاں پڑے ہو؟ کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے غیبت کر کے، غیبت کرو تو مت لگاؤ، جنت کچھ نہیں ہے۔ زندگی کا لطف اگر چاہتے ہو تو غیبت میں ہے، زندگی کا لطف اگر چاہتے ہو تو مال حرام کھانے میں ہے، زندگی کا لطف اگر چاہتے ہو تو تہمت لگانے میں ہے، زندگی کا لطف اگر چاہتے ہو تو ظالموں کی ثناخوانی میں ہے، زندگی کا لطف اگر چاہتے ہو تو مظلوموں کو ستانے میں ہے۔ ایک وعدہ میرا تھا، ایک وعدہ اللہ کا تھا، ایک دعوت میری، ایک دعوت اللہ کی۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں، خدا نے بھی کہہ دیا تھا مَا كَانَ لَكَ، جب اس نے کہا تھا میں یہ جو ہے بہکاؤں گا تو خدا نے کہا تھا میرے بندوں پر تجھے کوئی بس نہیں ہے۔ اور خود شیطان بھی کہہ رہا ہے مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، ہمارا کام صرف اپنی بات رکھنا تھا تمہارے، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میرا کام صرف اتنا تھا کہ اللہ کی دعوت کے مقابلے میں ایک کارڈ میں نے بھی چھاپ دیا تھا اپنا، ایک دعوت نامہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، ایک دعوت نامہ میری طرف سے۔ اللہ کا دعویٰ سچا تھا، میرا دعویٰ جھوٹا تھا، اور تمہیں معلوم بھی تھا، تم پہچانتے تھے کہ اللہ کون ہے اور شیطان کون ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم جانتے تھے کہ اللہ وہ ہے، ساری نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں اس کی دی ہوئی ہے، میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا، تم جانتے تھے، اور اللہ نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ اللہ تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین، خدا نے کہہ دیا تھا نا، شیطان کی بات نہ ماننا، وہ تمہارا کھلا دشمن۔ کون خدا؟ وہ خدا جو تم سے تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا تھا، وہ خدا
جس کا اپنا کوئی نفع نقصان نہیں تھا. میری تو تمہاری دشمنی تھی, تمہارے بابا آدم کا مجھے تم سے انتقام لینا تھا. یہ ساری باتیں تمہیں معلوم تھی, اس کے باوجود تمہارے سامنے دو دعوت, ایک اللہ کا پیغام, ایک ہمارا پیغام. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, احمق بیوقوف, تم نے اللہ کی بات سننے کے بجائے میری آواز پہ لبیک کہا. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, مجھ پہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ اگر لعنت بھیجنے کا شوق ہے تو اپنے اوپر لعنت بھیجو. تم سے بڑا احمق کون ہے؟ تم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ مجھ پہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ میں نے کیا کیا؟ میں تو تمہارا دشمن تھا ہی, کھلا ہوا دشمن, ڈھکا ہوا دشمن بھی نہیں تھا. عدو مبین میں تو تھا, کھلا ہوا دشمن تھا. میرا تو کام ہی تھا تمہیں بہکر. تم کیوں بہک گئے؟ اب شیطان کہتا ہے اب یہ لعنت ملامت کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ ما انا بمصرخکم ولا انتم بمصرخی, نہ تم مجھے نجات دے سکتے ہو نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں. اور ایک بات پتے کہ سن لو, وَإِنِّي قَدْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِن قَبْلِ, تم جو مجھے اللہ کا شریک بنا بیٹھے تھے, اطاعت اللہ کی کرنے کے بجائے میری اطاعت کرنے لگے تھے. مجھے یہ روز اول سے بات ناپسند تھی. عجیب ہے, پلہ جھاڑ لیا شیطان نے اپنا پورا. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, جن کے بھروسے سب کچھ کر رہے تھے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ, قرآن کہتا ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کے آگے کھلا رہے, کھلا نہیں رہ سکتا ہے, ناممکن ہے. چاہے دین کو مانو یا نہ مانو, پابندیاں تو برداشت کرنی ہی پڑے گی تمہیں. بس فرق یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کرو, چاہے طاغوتوں کے حکم کی پابندی کرو. ایک تو کرنا پڑے گا, من یؤمن باللہ ویکفر بالطاغوت, یا الٹا کر لو, خود طاغوت کا انکار کرو, اللہ کو مانو, یا اللہ کا انکار کر کے طاغوت کو مان لو. آزادی تمہیں نہ یہاں ملے گی نہ آزادی تمہیں وہاں ملے گی. ہاں اللہ اگر کر لوگے تو تمہیں یہ گناہ آزادی مل سکتی ہے. تو یہ زندگی یہیں تک کی نہیں ہے, اور یہ زندگی کھلونا بھی نہیں ہے, بڑی قیمتی چیز ہے یہ زندگی. چونکہ وہاں کا سب کچھ اسی زندگی کے ذریعے تو حاصل کرنا ہے. یہ دنیا بڑی ارزش مند ہے, بڑی قیمتی ہے یہ دنیا. الدنیا متجر اولیاء اللہ, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, آخرت کے لیے کھانا دنیا ہی سے تو لے جانا ہے. آخرت کی آسائش کا سارا سامان یہی سے لے جانا ہے. جنت و جہنم کوئی بنی بنائی چیز رکھی نہیں ہے وہاں پر. اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے لیے جنت یا جہنم بنانا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے پہلے سے جنت بنا کے رکھا ہے, جہنم میں جو ہے بنا کے رکھا ہے. الاٹمنٹ خبر دینا ہے کس کو جنت میں بھیجنے, کس کو جہنم میں بھیجنے. کہ پھر لوگ کہتے ہیں اللہ رحمان اور رحیم کہاں جہنم میں کسی کو بھیجے گا. نہیں, جہنم میں کوئی نہیں جائے گا, آخر میں اللہ سب کو جنتی میں لے جائے گا. کیونکہ رحمانیت اور رحیمیت کے خدا کے رحم کے خلاف ہے, فضل کے خلاف ہے کسی کو جہنم میں بھیج دے. یقیناً اس کے فضل کے خلاف میں اگر وہ کسی کو جہنم میں نہیں بھیجتا تو خود سے جاتے ہیں. خدا کسی کو جہنم میں نہیں بھیجتا. ہم خود اپنے لیے جنت بناتے ہیں, ہم خود اپنے لیے جہنم بناتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے, ظاہر سے باتیں ہمارے ہاں معراج کے واقعات تو خوب بیان ہوتے ہیں, مگر معراج کا وہ پورشن بیان ہوتا ہے جہاں آپ زمین پر بیٹھ نہ پائیں, اچھلتے رہیں. وہ والا پورشن بیان ہوتا ہے. وہ والا پورشن کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں ہماری جو ہے ذمہ داری کا احساس اور سننے کے بعد سر جھکنے لگے. وہ پورشن تو چھوڑ دیا تو نہ ہم سننا چاہتے ہیں اور نہ یہ جو ہے سنانے والے اس کو. جبکہ پیغمبر معراج پہ گئے تھے اسی کے لیے, لے نُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اللہ معراج میں پیغمبر کو کیوں لے گیا تھا؟ نشانیاں دکھانے کے لیے. کیا ہو پوری حقائق عالم, موت کے بعد کیا ہے, موت سے پہلے کیا ہے, پورے دکھانے کے لیے لے گئے تھے. پیغمبر معراج کی شب ہے, سیر کر رہے, جبریل ہمراہ ہیں. ایک جگہ پہ پیغمبر نے کیا دیکھا, فرشتے کچھ بنا رہے ہیں. رک گئے پیغمبر, جبریل یہاں کیا ہو رہا ہے؟
یا رسول اللہ فلاں بندے مومن کے لیے فرشتے محل بنا رہے ہیں، یعنی بنا ہوا نہیں ہے، زمین تو خالی پڑی ہے. خالی زمین پہ آپ چاہے جہنم بنا لیں چاہے جنت بنا لیں، فرشتے محل بنا رہے ہیں. اچھا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ فرشتے ہاتھ روک کے بیٹھ گئے. جبریل کے ہاتھ روک کے بیٹھ کیوں گئے؟ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میٹیریل ختم ہو گیا ہے. بلڈنگ بننے کے لیے فقط لیبر کا ہونا تو کافی نہیں نہ ہے. لیبر کتنی ہی اچھی ہو، اگر میٹیریل نہیں ہے، اسٹیل اگر ختم ہو گیا ہے، اینٹیں نہیں ہے، سیمنٹ نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بلڈنگ کا کام تو رک جائے گا. یا رسول اللہ میٹیریل ختم ہو گیا. جبریل میٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ یا رسول اللہ جب بندہ مومن کوئی نیک کام کرتا ہے تو میٹیریل میں تبدیل ہو کر کے یہاں آتا ہے. اس وقت اگر ہم اخلاص سے نیت سے مجلس پڑھ رہے ہیں اور آپ خلوص سے نیت سے مجلس سن رہے ہیں تو یہ میٹیریل بن کر کے وہاں جا رہا ہے انشاءاللہ. تو ہم یہاں پر دنیا میں بناتے ہیں اپنے لیے جنت بناتے ہیں، دنیا میں اپنے لیے جہنم بناتے ہیں. ہمارا عمل سب کچھ کرنا یہی، وہاں کچھ نہیں ملے گا. کل بھی عرض کیا تھا میں نے. ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور بات بھی کریں گے. ڈائیلاگ رہے گا ان کے بیچ میں، یہ مکالمہ ہوگا. جنت کو اوپر کر دیا جائے گا، جہنم والے نیچے سے دیکھیں گے جنت کو. پورا منظر نظر آ رہا ہے. واہ واہ، کیا باغات ہیں، کیا میوے ہیں، کیا پھل ہے، کیا چشمے بہ رہے ہیں، کیا نہریں جاری ہیں، اور یہ پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں. نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضونا من الماء ومما رزقکم اللہ. ارے بھائی جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے تھوڑا سا اس میں ہمیں بھی دے دو. بیٹا پکارے گا ماں کو، بھائی پکارے گا بھائی کو، شوہر پکارے گا بیوی کو. تم تو اتنا اچھا اچھا کھانا پکا کے دنیا میں دیا کرتی تھی، آج کیا ہو گیا؟ ہم ڈانٹتے تھے، مارتے تھے، بگڑتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مگر تمہارے تو خدمت میں کمی نہیں آتی تھی. آج کیوں بھول گئی ہمیں؟ کہاں گئی وہ ساری محبت محبت؟ قرآن کہتا ہے تقطعت الاسباب، وہاں یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. انفیضونا من الماء ومما رزقکم اللہ. اتنے سارے باغات کیا کرو گے اتنے سارے پھل لے کر کے؟ تھوڑا سا ادھر دے دو. جواب دیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین. اللہ نے ان نعمتوں کو کافروں پر حرام قرار دے دیا ہے. جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، معصیت کی ہے، خدا کا انکار کر رہے تھے، قیامت کا انکار کر رہے تھے، جنت و جہنم کا انکار کر رہے تھے، چاہے عملاً چاہے زباناً. کچھ زبان سے انکار کرتے ہیں، کچھ عمل سے انکار کرتے ہیں. خدا نے ان پر حرام قرار دے دیا ہے. خو اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے. کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. رحمان کا معنی ہے اس کی رحمتیں عام ہیں مومن اور کافر کے لیے دنیا میں، اور رحیم کا معنی ہے کہ اس کی رحمتیں خاص ہیں قیامت میں مومنین کے لیے. وہ دنیا تھی جہاں بارش ہوتی تھی تو پانی مومن کو بھی ملتا تھا، کافر کو ملتا تھا. وہ دنیا تھی جب ہوا چلتی تھی، آکسیجن جو تھی وہ مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے. سورج کی شعاعوں کی حرارت جو ہے مومن کے لیے بھی کافی ہے. آخرت ہے، آخرت یہاں سب کو نہیں ملے گا. لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے دنیا دار عمل ہے. جو کچھ لے جانا ہے وہاں کے لیے یہاں ابھی موقع ہے، لے جاؤ. یہ سمجھانے ہی کے لیے تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء، یہ اس کا رحم و کرم ہی تو تھا کہ بتا دیا، غفلت میں نہیں رکھا. 1,24,000 انبیاء آئے، ائمہ آئے، اور ہر ایک نے طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کی. کون ایسا نبی ہے جو دنیا میں آیا اور تکلیفیں اس نے نہیں برداشت کی؟ اتنا فرق ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی جو ہے مصیبتیں ایک طرف، اور پیغمبر اسلام کی مصیبتیں ایک طرف. پیغمبر فرماتے ما اوذی نبی کما اوذیت. جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں اتنی اذیتیں کسی نبی کو نہ دی گئیں. اتنی ساری اذیتیں کیوں برداشت کیا تھا؟ کاہے کے لیے؟ اسی لیے کرے نا، تاکہ قیامت میں کل یہ نہ کہا ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو جانتے نہیں تھے، ہمیں معلوم ہوتا تو ہم کر لیتے. سارے عذر و بہانے، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. اب عذر و بہانے کا موقع نہیں رہ گیا ہے. پیغمبر کی اذیتیں ایک طرف، سارے انبیاء کی اذیتیں ایک طرف.
اور کہہ لینے دیجئے کہ سارے انبیاء اور پیغمبر اسلام کی اذیتیں ایک طرف اور حسین کی مصیبتیں ایک طرف. میں نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم امام فرما رہے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. آقا حسین آپ کی مصیبتوں کا کوئی مصیبت مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ساری مصیبت حسین نے کس لیے برداشت، کہاں کے لیے برداشت کی تھی؟ کیا پریشانی تھی حسین کو؟ اپنا گھر بار چھوڑا، بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو قربان کر دیا، چہیتی بہن زینب کے سامنے اس کے لاڈلوں کا جنازہ لا کے رکھ دیا. بیوہ بھاوچ کے سامنے کس دل سے حسین نے اپنے یتیم بھتیجے کا ٹکڑے ٹکڑے جنازہ لا کے رکھا ہوگا. کس دل سے حسین نے برداشت کیا ہوگا کہ میری بہن زینب کے سر سے چادر معمولی مصیبت تو نہیں ہے. امام زمانہ کا یہ جو زیارت ناہیہ کا ایک جملہ ہے کہ کربلا والو ہم تم پر آنسو بہائیں گے. نہیں، آنسو نہیں، بدلت دموع دما، ہم خون کے آنسو روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے. ایک عارف باللہ کی ملاقات امام زمانہ سے ہو گئی، پوچھا مولا یہ بتائیے کہ یہ جملہ آپ ہی کا ہے؟ بدلت دموع دما، آنسو کے بجائے خون کے آنسو کہا. کہ مولا وہ کون سی مصیبت تھی جس پر آپ نے یہ کہا ہے کہ میں خون کے آنسو بہاؤں گا؟ کیا یہ وہ مصیبت ہے جب قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا؟ امام فرماتے نہیں، ارے یہ وہ مصیبت ہے کہ قاسم بھی زندہ ہوتے تو خون کے آنسو روتے. کہا مولا کیا یہ وہ مصیبت ہے جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی؟ کہا وہ بھی نہیں، اگر علی اکبر زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے. کہا تو کیا یہ وہ مصیبت ہے جب عباس کے شان قلم ہوئے سر پہ گرز لگا؟ کہا وہ بھی نہیں، ارے یہ وہ مصیبت ہے کہ اگر عباس بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے. کہا مولا کیا یہ وہ مصیبت ہے جب حسین کے سوکھے گلے پر شبر کا کند خنجر چل رہا تھا، جب حسین کی لاش گھوڑے کی ٹانپوں سے پامال ہو رہی تھی؟ کہا یہ وہ منظر بھی نہیں ہے کیونکہ اگر حسین ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے. مولا آخر وہ کون سی مصیبت ہے؟ امام فرماتے وہ مصیبت زینب کا برہنہ سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا ہے. اجرکم اللہ، اتنی بڑی مصیبت حسین نے برداشت کر لی. یہ وہ مصیبت ہے کہ ہمارا بیمار امام جب قید شام سے چھوٹ کر کے آیا ہے، ارے جب تک زندہ رہے امام آنسو بہاتے رہے. ایک دن منہال آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا؟ مولا بہت دن ہو گئے، کب تک روئیے گا؟ امام کہتے منہال تم نے انصاف نہ کیا. ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نگاہوں سے فقط اوجھل ہو گیا تھا. قرآن کے لفظ ہیں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. ہائے ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہے تیغ کر دیے گئے. تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا؟ منہال کہتے آقا شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا آپ کا افتخار. امام کہتے منہال تم نے سچ کہا، شہادت ہماری میراث، راہ خدا میں قتل ہو جانا ہمارا افتخار، لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنہ سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہمارے لیے باعث افتخار ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم قیامت کے لیے اپنا دامن یہاں سے بھر کے لے جا سکیں. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں گناہوں سے ہمیشہ کے لیے دور رہو. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو باروزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت فرما.
معبود شیعیان حیدر کرار کی حفاظت فرما. ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح و الا انہیں نیست و نابود فرما. بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ.